ابو جہل رات کے وقت چپکے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے پاس آتا تھا تاکہ قرآن سن سکے۔ جب وہ سنتا تو اسے سکون اور راحت محسوس ہوتی۔ ایک دن اس قبیلے کے لوگوں نے اسے دیکھا اور اس سے پوچھا کہ وہ کیا کر رہا ہے۔ وہ ان کے سوال سے بچنے کی کوشش کرتا رہا لیکن اس نے کئی بار یہ عمل دہرایا۔ ایک رات اس کے قبیلے کے ایک آدمی بنو مخزوم کے قبیلے سے نے اس کا پیچھا کیا۔ جب ابو جہل قرآن سن کر واپس لوٹا تو اس آدمی نے اسے پکڑ لیا اور کہا، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سنتے ہو اور کہتے ہو کہ یہ وحی قرآن ہے۔ سچ کہو اے ابو الحکم، کیا تم جانتے ہو کہ محمد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہیں؟ ابو جہل نے کہا، واللہ میں جانتا ہوں کہ وہ اللہ کے رسول ہیں۔ آدمی نے پوچھا، تو پھر تم انہیں کیوں نہیں مانتے؟ ابو جہل نے جواب دیا، ہم بنو مخزوم اور بنو عبد مناف ہمیشہ شرف میں ایک دوسرے سے مقابلہ کرتے رہے ہیں۔ انہوں نے پانی پلایا تو ہم نے بھی پلایا، انہوں نے کھانا کھلایا تو ہم نے بھی کھلایا، انہوں نے بیت اللہ کی خدمت کی تو ہم نے بھی کی۔ جب ہم برابر ہو گئے تو انہوں نے کہا کہ ہمارے درمیان ایک نبی ہے جس پر آسمان سے وحی نازل ہوتی ہے، ہم اس کو کیسے پہنچ سکتے ہیں؟ واللہ ہم اس پر کبھی ایمان نہیں لائیں گے، نہ کبھی اسے سچ مانیں گے۔ اس کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابو جہل کے لیے دعا کرتے اور کہتے، اے اللہ، اسلام کو دونوں عمروں میں سے کسی ایک کے ذریعے عزت عطا فرما، عمر بن حشام یا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے۔ راستے میں آپ ایک مجلس سے گزرے جہاں عبداللہ بن ابی بن سلول، جو بعد میں منافقوں کا سردار بنا، بیٹھا تھا اور اس وقت تک مشرک تھا۔ ایک صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قوم کی ایک مجلس ہے، آپ ان کو اسلام کی دعوت دیں۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تو اس نے اپنی چادر ناک پر رکھ لی اور کہا، ہمیں یہاں دھول نہ ڈالو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کیا اور ان کو اسلام کی دعوت دی۔ عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے گھر واپس جاؤ اور جب ہم تمہارے پاس آئیں تب ہمیں اپنی بات سناؤ، یہاں ہماری مجلس میں نہ آؤ۔ عبداللہ بن حذافہ سہمی، جو وہاں موجود تھے، نے کہا، یا رسول اللہ، آپ ہماری مجلس میں آئیں اور جو چاہیں بات کریں۔ اس پر عبداللہ بن ابی بن سلول نے کہا، تم نے ہمیں اپنے گدھے کی بدبو سے تنگ کر دیا۔ عبداللہ بن حذافہ نے جواب دیا، واللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گدھے کی بدبو تمہاری خوشبو سے بہتر ہے۔ اس پر دونوں نے جھگڑا کیا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان صلح کرائی اور پھر آپ وہاں سے سعد بن عبادہ کے پاس چلے گئے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سعد بن عبادہ کے پاس پہنچے تو آپ نے انہیں عبداللہ بن ابی بن سلول کی بات بتائی۔ سعد بن عبادہ، جو اپنے قبیلے کے سردار تھے، نے کہا، یا رسول اللہ، اس سے نرمی برتیں، کیونکہ ہماری عورتیں اسے بادشاہت کا تاج پہناتی تھیں اور اسے بادشاہ بنانے کی تیاریاں کر رہی تھیں، لیکن آپ کے آنے سے اس کی امید ختم ہو گئی۔ یہی عبداللہ بن ابی بن سلول تھا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بہتان لگانے میں شامل تھا۔ واقعہ افق۔ اور اس نے کہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں پر خرچ نہ کرو تاکہ وہ تنگی میں آ جائیں۔ ایک غزوہ کے دوران اس نے کہا، اگر ہم مدینہ لوٹے تو معزز لوگ ذلیل لوگوں کو نکال دیں گے
وہ خود کو معزز اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذلیل سمجھتا تھا۔ معاذ اللہ۔ عہد کے دن اس نے 1/3 فوج واپس بلا لی۔ جب اس کی وفات ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اپنا قمیص دیا جو کہ بدر کے دن اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیا تھا، اور اس پر نماز جنازہ پڑھی۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے بعد میں منافقوں پر نماز جنازہ پڑھنے سے منع کیا۔ خلاصہ یہ ہے کہ تکبر وہی ہے جس نے شیطان کو جنت سے نکالا، فرعون کو شدید عذاب میں ڈالا اور ابو جہل کو امت کا فرعون بنا دیا۔ میری ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کرنا مت بھولیے کہ اسلامی چینل کو۔